أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكأين من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مختصر حمد و ثنا کے بعد گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں چند ایک ایسی اللہ کی نشانیوں کا تذکرہ ہوا ہے کہ جن کو دیکھ کے ایک مومن کا ایمان مزید پختہ ہوتا ہے، اور اگر اللہ نے نصیب میں لکھی ہو تو غیر مسلم کے اسلام لانے کا وہ بہت بڑا ذریعہ بن سکتی ہے. ویسے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات بے شمار ہیں. ان میں سے اس وقت ہمارے پاس قرآن مجید ایک بہت بڑا معجزہ ہے، اور اس کے اعجاز کے بہت زیادہ پہلو ہیں. قرآن مجید اتفاق سے تب نازل ہوا تھا جب مکہ کے بازاروں میں اور جو اس وقت میلے لگا کرتے تھے، عکاظ، مجنہ، ذوالمجاز، بڑے بڑے ادیب اور بڑے بڑے خطیب اور اس وقت کے مایہ ناز شعراء اپنا اپنا کلام پیش کرتے تھے. امراء القیس جیسے، نابغہ زبیانی جیسے، اور ایسے بھی لوگ تھے کہ جن کے قصیدے بیت اللہ کے ساتھ لٹک جاتے تھے کہ ان کی کلام میں عمدگی اتنی ہوتی تھی. سبع معلقات مشہور ہیں.
7 قصیدے وہ سال بھر بیت اللہ کے ساتھ لٹکتے تھے، اور پھر جب ان کے یہ بازار سجدے اور میلہ ہوتا تو ان کی فصاحت کو، بلاغت کو، ادابت کو اور لطافت کو بڑے غور سے دیکھا جاتا ہے۔ اس کے باوجود کہیں نہ کہیں اعراب کی، کہیں وزن کی، کہیں قافیے کی، کہیں رجز کی غلطی نکل آتی تھی، اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ سورہ کوثر کا نزول ہو چکا تھا۔ 3 آیات پہ مشتمل یہ قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی سورت، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ یہ شعر نہیں ہے، وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ، نہ ہی اللہ نے اپنے نبی کو شعر سکھائے ہیں اور نہ ہی شعر نبی کے لائق ہوتا ہے۔ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، کیونکہ اکثر شعراء، سارے نہیں، اکثر شعراء بھٹکے ہوئے ہوتے ہیں، وہ خیالات کی ڈوریوں پہ پریاں نچانے والے ہوتے ہیں، اور حق اور باطل میں کلام کی کلابیں ملا دیتے ہیں۔ یہ نثر ہے، اور اس کو نثر مسجع کہتے ہیں، جو کلام آخر میں ملتا ہو۔ ایک صحابی نے یہ سورت مبارکہ لکھ کے 8ویں نمبر پہ لگایا۔ جب ان کا میلہ لگا، بازار سجے، محفلیں ہوئیں، پھر ان 7 معلقات کو پڑھنے والوں نے پڑھا۔ 8ویں نمبر پہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ایک دفعہ پڑھی، دوسری دفعہ پڑھی، تیسری دفعہ پڑھی، تو ان کی زبان سے یہی کلمہ نکلا تھا، واللہ ما ھذا کلام البشر، یہ کسی انسان کا کلام ہے ہی نہیں۔ اس وقت کے شعراء کو اور اس وقت کے ادباء کو اللہ نے چیلنج دے دیا تھا کہ اس جیسی 10 صورتیں بنا کے دکھاؤں، اور پھر 10 تو گاہ ہونی تھی، فرمایا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ، چلو ایک ہی صورت بنا کے دکھا دو۔ اتنے کلام کے پکے اور ماہر لوگ تھے۔ آپ نے شاید ایک دیوان سنا ہو، اس کا نام دیوان متنبی ہے۔ اس کے پیچھے لوگ اتنا چلتے تھے اور اس کی کلام پہ اتنا لوگوں کو تاثر ہوتا تھا کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تو لوگوں نے مان لیا نعوذ باللہ کہ یہ نبی ہے۔ بڑی فصیح کلام۔ اللہ احکم الحاکمین نے قرآن مجید کو ایسے انداز میں نازل فرمایا کہ اس کے اعجاز کے مختلف پہلوؤں پہ آپ نظر دوڑائیں تو آپ حیران رہ جائیں۔ آج تک زمانہ نہیں سمجھ سکا کہ الف لام میم کیا ہے، الف لام را کیا ہے، الف لام میم را کیا ہے، یہ کاف کیا ہے، یہ نون کیا ہے، یہ یاسین کیا ہے۔ دنیا کی کوئی کلام ایسی نہیں ہے جو 1-2 حرفوں سے مل کے اپنا معنی پورا کر لے، لیکن یہاں تو اللہ نے پوری آیت بنا دی۔ اس کے ادب پہ غور کر لیں، اس کی فصاحت پہ غور کر لیں، اس کی بلاغت پہ غور کر لیں، اس کی ترتیب پہ، اس کی تنظیم پہ، جس اعتبار سے بھی عربی کے واقف لوگ قرآن کو دیکھیں گے وہ اس کو ایک معجزہ تسلیم کیے بغیر نہیں رہ سکیں گے۔ ان کی قسمت میں اگر ایمان نہیں اور دولت اسلام نہیں تو وہ ایک الگ بات ہے، وگرنہ آپ نے واقعات سنے ہوئے ہیں۔ ابو جہل جیسا لعین انسان اور اسلام دشمنی میں سب سے آگے نکلنے والا، وہ رات کے وقت جس صحابی کے گھر سے قرآن پڑھنے کی آواز آتی تھی کھڑا ہو کے سنا کرتا تھا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سنا کر، اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو باقاعدہ جب مکے والوں کے ظلموں سے ستائے ہوئے ابو بکر مکہ چھوڑ رہے تو ابن دغنا نے کہا ابو بکر تم کدھر جا رہے ہو؟ کہا میں بھی حبشہ کی ہجرت کر رہا ہوں۔ کہا نہیں نہیں، آپ جیسے انسان کو نہ نکالا جانا چاہیے نہ اسے نکلنا چاہیے، آپ تو غریبوں کے، مسکینوں کے، یتیموں کے، بیواؤں کے، بے سہارا کا سہارا بننے والے ہیں، لوگوں کے کام کرنے والے ہیں، کام آنے والے ہیں۔ آؤ میں تجھے اپنی پناہ میں لے کے چلتا ہوں، کسی کی جرت کیا ہے کہ آپ کو ہاتھ لگا جائے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا، مشرکین مکہ اور سرداران قریش کی مجلس میں آ کے کہا ابو بکر اب میری امن میں ہے، میرے امان میں ہے، خبردار کسی نے اس کو ہاتھ لگایا تھا۔ انہوں نے آگے سے کیا کہا تھا؟ کہا ٹھیک ہے ابو بکر کو ہم تیری پناہ میں دے دیتے ہیں، لیکن ہماری ایک شرط ہے، اور وہ شرط یہ ہے کہ ابو بکر کو کہو کہ کھلم کھلا قرآن نہ پڑھا کرے، یہ قرآن پڑھتا ہے، ہماری عورتیں اس کے پیچھے چلنا شروع ہو جاتی ہیں، ہمارے بچے متاثر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر ہمیں وہی ڈر رہ جاتا ہے کہ وہ بھی ان لوگوں کی طرح نعوذ باللہ بے دین نہ ہو جائے۔ یہ نماز پڑھے چھپ کے پڑھے، تلاوت کرے تو بھی چھپ کے کرے۔ تو قرآن مجید میرے اور آپ کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نشانی ہے، بہت بڑا معجزہ ہے، اور جس بندے نے اس کے ساتھ دل لگا لیا، ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ میں نے زندگی میں ان سے بڑھ کے کوئی بڑا ادیب نہیں دیکھا، کوئی بڑا فصیح نہیں دیکھا، کوئی اتنی لطافت اور اتنی باریک بینی سے بات کرنے والا نہیں دیکھا، اتنا زبان کا خوبصورت اسلوب والا بندہ میں نے نہیں دیکھا، اور ان کے ہاتھ سے لکھنے والی چیزیں اس قدر قیمتی میں نے نہیں دیکھی۔ اور پھر اس کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ میں جب بھی شیخ الاسلام ابن تیمیہ کو دیکھتا ہوں وہ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ بات آپ یاد رکھیے گا، جو شخص جتنا زیادہ قرآن پاک پڑھتا ہے اس کی زبان اتنی زیادہ صاف ہوتی ہے، اس کی بات میں اتنا زیادہ وزن ہوتا ہے، اور اس سے اللہ دین کا کام بھی اسی طرح زیادہ لیتے ہیں۔ بلکہ سلف صالحین میں سے کسی تابعی کا قول ہے کہ اگر کسی شخص کو یہ عادت ہے کہ وہ قرآن کثرت سے پڑھتا ہے، اسے 200 سال بھی اللہ زندگی دیں گے نا، اس کی عقل ختم نہیں ہوگی۔ 100 سال سے بندہ گزرتا ہے تو لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا، باوجود جاننے کے اسے کسی چیز کا پتہ نہیں چلتا، سماعت ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے، بصارت جواب دینا شروع ہو جاتی ہے، قوت گویائی میں فرق آ جاتا ہے، جسم کمزور ہو جاتا ہے، عقل واپس جانا شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن جس شخص کو عادت ہے روزانہ کثرت تلاوت کی اور اللہ کا ذکر کرنے کی، وہ 200 سال کیا 1000 سال بھی زندہ رہے گا، اس کی عقل ختم نہیں ہوگی۔ اس کلام کی برکت اتنی ہے، اور اس قرآن مجید کا اعجاز اپنی ہی جگہ پہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے ساتھ دل لگانے کی توفیق نصیب فرما دے۔ بھائیو، اس کا حق ہے، اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس کی تلاوت کریں جس طرح تلاوت کرنے کا حق ہے، اور اس کے ساتھ اپنی دنیا اور اپنی آخرت بنا لے۔ جس بندے کی دوستی قرآن کے ساتھ ہوگی، تو کیا کہا تھا فضیل بن عیاض رحمہ اللہ نے کہ میں نے دنیا میں کوئی ایسا دوست نہیں دیکھا جو دوسرے دوست کو عزت بخشتا چلا جائے۔ کسی نہ کسی موقع پہ اختلاف ہوتا ہے، جھگڑا ہو جاتا ہے، لڑائی ہو جاتی ہے، اپنے انسان کے معاملات آ جاتے ہیں،
دوستیاں ختم ہو جاتی ہیں، لیکن ایک دوست ایسا ہے جو ہمیشہ انسان کو عزت دیتا ہے، دیتا رہے گا، دیتا چلا جائے گا اللہ کے حکم سے، اور وہ دوست قرآن مجید ہے جس کا اس کے ساتھ دل لگ جائے۔ اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا۔ قیامت کے دن نفسا نفسی کے عالم میں قرآن کے قاری اور حافظ کو کیا کہا جائے گا؟ پڑھتا جا، چڑھتا جا، جہاں پہ والناس کی سین آئے گی ساری جنت اللہ کہتے ہیں میں تیرے نام کر دوں۔ یہ بلند سے بلند مرتبے دلواتا ہے اللہ کے حکم سے۔ اسی لیے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تو استدلال کیا کرتی تھیں کہ جنت کی منزلیں اللہ نے اتنی بنائی ہیں جتنی قرآن کی آیتیں، 6636۔ ہمارے ہاں تو مشہور ہے 6666۔ قرآن کی آیات کی تعداد 6636 ہے۔ تو وہ فرماتی تھی اتنی منزلیں، اتنی قرابتیں، اتنی رفعتیں اور اتنی عظمتیں اللہ حافظ قرآن کو دے گا جتنی اللہ حکم الحاکمین نے قرآن کی آیات اتاری ہوئی۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے اللہ اسی کتاب کے ذریعے لوگوں کو عزت دیتا ہے، اسی کتاب کے ذریعے اللہ لوگوں کو ذلیل کر دیتا ہے۔ کیا مطلب؟ جس نے اس کے ساتھ تعلق اپنا جوڑا، تعلق مضبوط کیا، شب و روز تلاوت اس کا معمول بن جائے، تو یہ قرآن اس کو اللہ کے حکم سے شانیں دلوا دے۔ ایک مولانا صاحب کی تقریر سننے کا اتفاق ہوا، واقعہ کی صداقت و ضابط کا تو ہمیں علم نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک نوجوان فوت ہوا اور اس کو قبر میں اتارنے کے لیے حاضر سروس فوجی تھا، تو اس کا کوئی کارڈ گر گیا، اسے پتہ نہیں چلا۔ اگلے دن گھر والوں سے اجازت لے کے قبر کھولی، کارڈ نکالا، تو کہتے ہیں اس کی قبر سے بڑی خوشبوئیں آ رہی تھیں۔ تو گھر والوں سے آ کے پوچھا کہ یہ نوجوان کیا کرتا تھا؟ تو آپ کو پتہ ہے دیہاتوں کا ماحول، اب تو اللہ کے فضل سے بڑی تبدیلی آ گئی۔ کہا کہ اس میرے بچے کو قرآن پڑھنے کا بڑا شوق تھا، لیکن ہمیں شعور ہی نہیں تھا اس کو پڑھانے کا۔ ہم نے بچپن سے ہی لگا دیا اس کو کھیتی باڑی پہ اور کام کاج پہ لگا کے ہم نے دنیا کے دھندے میں اپنی اولاد کو مبتلا کر رکھا ہوتا ہے۔ بچہ میرا بڑا ہو گیا تھا اور اس کو قاعدہ بھی نہیں آتا تھا۔ اور یقین مانے ایسے بھی افراد ملتے ہیں، اللہ ہمارے حالات پہ رحم فرمائے، داڑھی سفید ہو گئی، کلمہ پڑھنا نہیں آتا۔ ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں ہے اس بارے میں، لیکن وہ کہتا ہے کہ میرے بچے کو اس قرآن سے پیار اتنا تھا، یہ روزانہ فجر کے بعد قرآن کھولتا، صفحے کے شروع ابتدائی سطر پہ انگلی رکھتا اور دونوں صفحات پہ انگلی پھیرتا پھیرتا پورا پارا یوں ختم کرتا تھا کہ یا اللہ یہ تیرا کلام ہے، یہ حق ہے، یہ سچ ہے، یا اللہ یہ تیرا کلام ہے، یہ حق ہے، یہ سچ ہے، یوں کر کے یہ پارا ختم کر لیتا تھا اور مہینے میں قرآن ختم کرتا تھا۔ شاید یہی وجہ ہے کہ اس کی قبر سے خوشبوئیں آ رہی۔ آپ ذرا سوچیں، اگر کوئی شخص قرآن کو سمجھنے والا بن جائے، وقت نکالے نا بھائی۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ فرمایا کرتے تھے قرآن مجید کی ایک آیت کو سمجھ لینا اور اس پہ وقت لگا لینا، یہ ساری رات کے نفل پڑھنے سے اللہ کو زیادہ پیارا لگتا ہے۔ قرآن کے ساتھ جس کا دل لگ گیا، اللہ کا الحاکمین ہمیں توفیق دے، ہم اپنے شب و روز میں قرآن کا ایک وافر حصہ شامل کرنے والے بن جائیں۔ مشکل نہیں ہے ویسے، آج کل موبائل ہیں، اینڈرائڈ موبائل ہیں، ایسی ایسی ایپس موجود ہیں، قرآن مجید ہر طرح کا اللہ کے فضل سے موجود ہے۔ آپ 16 لینا، 13 لینے والا، 15 لینے والا، کوئی بھی قرآن ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ آپ دکان پہ بیٹھے ہیں، گاہک نہیں آیا، آپ قرآن کھول لیں۔ آپ کسی اور جگہ پہ ذمہ داری ادا کر رہے ہیں، قرآن کھول لیں۔ آپ سن کے حیران ہوں گے، ہمارے یہاں مرکز میں باڈی گارڈ ہے، گیٹ پہ بیچارہ بیٹھتا ہے،
چونکہ رات کو آمد و رفت بند ہو جاتی ہے تو وہ قرآن مجید اس نے کھول لینا ہے. اس کا چھوٹا بھائی پہلے ہمارے پاس تھا، اب وہ بھی، دونوں نے رات کی ڈیوٹی کے وقت قرآن پورے کا پورا اللہ کے فضل سے حفظ کر لیا، پورا قرآن. اور ہم یہ سمجھتے ہیں میرے پاس وقت نہیں ہے. میرے استاد محترم قاری محمد اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ پتوکی کے رہنے والے تھے. وہ فرمایا کرتے تھے میں کراچی پڑھاتا تو میرے پاس ایک 80 سال کی عمر کا بزرگ آ کے رویا کرتے تھے. میں نے پوچھا بزرگوں آپ کیوں روتے ہیں؟ کہا بیٹا مجھے حفظ کرنے کا بڑا شوق تھا لیکن میرے والدین نے مجھے حفظ نہ کروایا. یہ حسرت لے کے قبر کی طرف جا رہا ہوں اور سوچتا ہوں کاش میری یہ خواہش پوری ہو جاتی. اور یہ رب کعبہ کی قسم بڑی خوبصورت خواہش ہے، آپ بھی اپنے دلوں میں پیدا کریں. استاد جی فرماتے ہیں کہ بابا جی کا کثرت سے رونا دیکھ کے نا میرے دل میں خیال آیا کہ بابا اپنے دل کی آواز نکالتا ہے. میں نے کہا بزرگوں کچھ نہیں ہوا، آپ اللہ کا نام لیں، صبح مجھے سورہ ناس سنائیں، آپ حفظ شروع کر دیں. استاد محترم فرماتے ہیں 80 سال کی عمر میں وہ بابا جی پورے کا پورا قرآن حفظ کر گئے تھے. بھائیو اس کے ساتھ دل لگائیں گے. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے اور حفاظ کرام اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں. وہ فرماتے ہیں جب قرآن کو بندہ کثرت سے پڑھتا ہے نا تو یہ اس کی زبان پہ آسان ہو جاتا ہے، پھر اس کا پڑھنا اور آسان ہوتا جاتا ہے. اور جو بندہ قرآن کی تلاوت چھوڑ دے استعجمہ یہ قرآن اس کی زبان پہ مشکل ہو جائے گا اور پھر لفظ لفظ پہ اٹکنا اس کی عادت بن جائے گی. اس لیے جو نیکی بھی آپ کرنے کی عادت ڈالیں گے نا اللہ اس نیکی کو ہمارے لیے آسان کر دیتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر کرم ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اللہ فرماتے ہیں میں نے تو قرآن کو بڑا آسان بنایا تو اپنے ایمانوں کو مضبوط کرنے کے لیے. اور غیر مسلم بھی اگر اسلام کو دیکھنا چاہے نا تو قرآن مجید ان کے پاس بہت بڑا اعجاز ہے. یہ پچھلے دنوں میں نے ایک ڈاکٹر ہے کوئی غیر مسلمہ تھی، وہ اسلام لائی، اس کا انٹرویو سنا کہ مجھے کسی نے انگریزی قرآن تحفے میں دیا تھا، انگلش ٹرانسلیشن والا، تو جو میں اس کو پڑھتی گئی میری زندگی کے حالات ہی بدلتے چلے گئے. ہم ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھتے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ معاف فرمائے ویسے ہی پڑھنے کو وقت نہیں ملتا، اور اگر کسی کو ویسے پڑھنے کی عادت ہو تو وہ ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھتا. اور شاید ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں مولویوں کا بھی بہت بڑا گناہ ہے جنہوں نے امت کو یہ فتوے دے رکھے ہیں کہ قرآن سمجھنے کے لیے پہلے 18 علوم پڑھنے پڑتے ہیں. کس نے کہا 18 علوم پڑھتے ہیں؟ اردو والے تراجم موجود ہیں آپ پڑھیں، تشریحات موجود ہیں آپ پڑھیں، لیکن ایسے ترجمے اور ایسی تفسیر کا انتخاب کریں جو تفسیر بالرائے نہ ہو، تفسیر بالمعصور ہو. اس تفسیر کو تفسیر بالمعصور کہتے ہیں جو قرآن مجید اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لکھی گئی. قرآن کو 5 طریقوں سے سمجھا جاتا ہے. قرآن کو قرآن کے ذریعے، قرآن کو حدیث کے ذریعے، قرآن کو صحابہ کے اقوال کے ذریعے، قرآن کو تابعین کے اقوال کے ذریعے، اور قرآن کو عربی عبارت سمجھنے والا اس عبارت کو دیکھ کے سمجھ سکتا ہے. یہ 5 طریقے ہیں قرآن مجید کو سمجھنے کے. اور یہ بات میں نے اس لیے کر دی ہے، اللہ اکبر، شیعہ قرآن سے ثابت کرتے ہیں بدبخت کے صحابہ مرتد ہو گئے تھے. قادیانی قرآن سے ثابت کرتے ہیں کہ مرزا غلام نعوذ باللہ آخری نبی ہے. اور باطل فرقوں والے قرآن سے ہی اپنے عقیدے ثابت کرتے ہیں. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، بڑی یاد رکھنے والی بات ہے، قرآن مجید کو ہم اپنی عقل سے نہیں سمجھ سکتے. قرآن مجید کو قرآن سے سمجھو، قرآن کو حدیث سے سمجھو، قرآن کو صحابی کے قول سے سمجھو، قرآن کو تابعی کے قول سے سمجھو، یا پھر قرآن کو عربی عبارتوں کے اسلوب سے سمجھو. اپنی سمجھ سے قرآن کو سمجھنے والا ضرور گمراہ ہو جائے گا.
اس آیت مبارکہ سے صحابی نے کیا سمجھا تھا؟ آپ سن کے حیران ہوں گے، لوگ کیسی کیسی جرتیں کرتے ہیں، کتنے ظالم ہیں یہ قرآن کے مفسر، خود نہیں بدلتے، قرآن بدل دیتے ہیں۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اس آیت کی تفسیر میں ایک بدبخت نے یہاں تک لکھ دیا ہے، کون کہتا ہے کہ قرآن سے ختم ثابت نہیں ہے؟ دیکھو اللہ کہہ رہے ہیں ختم اللہ علی قلوبہم۔ اتنے ظالم کیوں یہ فہم پیدا ہوئی ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنی سوچ سے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی ہے، گمراہ ہو جائیں گے۔ تو بہرحال قرآن مجید ہمارے پاس بہت بڑا معجزہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے لاکھوں معجزے دیے اور ان کا شمار بھی شاید ممکن نہیں ہے۔ اگر انسان سمجھنا چاہے، ان کو پڑھے، اس کے ایمان میں انشاءاللہ بہت زیادہ اضافہ ہو جائے گا، اور ان واقعات سے آپ کو بڑے خوبصورت سبق مل سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں ہیں، سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اونٹ کو مار رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جابر کیا ہوا، کیوں اونٹ کو مار رہے ہیں؟ کہا اللہ کے نبی یہ اب چلتا نہیں ہے، جیسے بعض دفعہ جانور اکھڑ مزاج ہو جاتا ہے تو وہ کسی کام کا نہیں رہتا، اب اس اونٹ کی یہ حالت ہے، میرا دل کرتا ہے یہیں پہ چھوڑ کے اس کو چلا جاؤں، اب یہ سفر کے قابل ہی نہیں رہ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کے فرمانے لگے مجھے بیچ دو۔ جیسے بندہ کسی چیز سے جان چھڑاتا ہے نا، سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غالباً 5 اوقیے میں بالکل سستا سا اونٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فروخت کر دیا۔ آپ نے فرمایا لیکن میری ایک شرط ہے، قیمت مدینے میں جا کے دوں گا۔ فرمایا ٹھیک ہے، آپ مدینہ میں جا کے مجھے اس کی قیمت دے دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کے پاس کوئی چھڑی ہے؟ ایک تو جابر کا ڈنڈا ہوگا جو برسا رہے ہوں گے، آپ نے کسی دوسرے صحابی سے چھڑی پکڑی، آپ نے یوں کر کے اونٹ کو لگائی تو جابر کہتے ہیں میرا اونٹ ساری سواریوں سے آگے نکل گیا۔ اب حضرت جابر کے دل میں خیال آتا ہوگا کہ میں تو اونٹ بڑا سستا بیچ بیٹھا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے، جابر اپنے گھر پہنچے، اپنا سامان رکھا اور کہا چلیں وہ قیمت جو بھی طے ہوئی تھی میں جا کے اللہ کے نبی سے لے لیتا ہوں۔ کہتے ہیں میں جب پہنچا تو میرا اونٹ مسجد نبوی کے دروازے پہ بندھا ہوا ہے، بڑا میرے دل کو کچھ ہوا، لیکن چونکہ معاملہ طے پا گیا تھا میں نے جا کے اللہ کے نبی سے کہا میری قیمت تو ادا کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے بیٹھے۔ بلال کو کہا بلال جابر کے ساتھ ہمارا جو معاملہ ہوا تھا جابر کو اس کی رقم دے دی جائے۔ جابر جانے لگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فرمایا جابر بات سنو، بلال ضد ہوں، جابر کو اس کی قیمت سے زیادہ دے دو، اور میرے بھائیوں یہ بات یاد رکھیے گا، اسی کو احسان کہتے ہیں۔ احسان آپ کا جس کے ساتھ جو معاملہ ہوا تھا اس سے بہتر ادائیگی کر دیں۔ اور آپ کو یاد ہوگا میں نے ایک مثال بھی دی تھی، اگر آپ کسی رکشے والے کو 100 روپیہ کرائے پہ لے کے جاتے 110 دے دیں، حرج کیا ہے 10 روپے میں، کیا ویلیو ہے 10 روپے کی، لیکن یاد رکھیے گا یہ احسان ہے۔ اس احسان کی وجہ سے وہ گھر جاتے تک آپ کے حق میں دعائیں کرے گا۔ آپ نے اس کو 99 روپے دے دیے نا تو ظلم کیا ہے، 100 دے دیے عدل کیا ہے، 110 دے دیے احسان کر دیا۔ 3 ہی زاویے ہیں کسی بھی کام کے، یا تو آپ وہاں ظلم کر رہے ہوتے ہیں، یا وہاں عدل کر رہے ہوتے ہیں، یا پھر آپ درجہ احسان پہ چلے جاتے ہیں، اور اس درجے پہ جانا بڑا مشکل ہے۔ اللہ ہم سب کو لے جائے۔ عبادت میں احسان، ریاضت میں احسان، سخاوت میں احسان، اللہ کو راضی کرنے میں احسان، معاملات میں احسان، نماز پڑھے تو احسان والی۔ اس لیے آپ اس بات میں جا کے سوچ لیا کریں میں کس زاویے میں اپنے اعمال کر رہا ہوں۔
نماز ہم ویسے پڑھے نا جیسے پڑھنے کا حق ہے، تو یہ عدل ہے. ہم اس سے خوبصورت پڑھیں تو یہ احسان ہے، اور اگر ہم نے اس کے حق سے گرا دیا تو ظلم ہے. پھر آپ سوچیں ہماری زندگی کس لیول میں چل رہی ہے. لوگوں کے ساتھ معاملات کرنے میں، اللہ کے ساتھ معاملات کرنے میں، قرآن کا میرے اوپر جو حق ہے، آپ کے اوپر جو حق ہے، میں نے وہ حق قرآن کو دے دیا، میں نے عدل کیا ہے. اگر حق نہیں دیا میں نے ظلم کیا ہے، اور اگر قرآن کے حقوق سے بڑھ کے میں نے قرآن کے ساتھ معاملہ کیا تو یہ اللہ احکم الحاکمین نے مجھے احسان کی توفیق دے دی. ان اللہ یأمرکم بالعدل والاحسان. بس اللہ یا تو تمہیں حکم دیتے ہیں عدل کا یا پھر حکم دیتے ہیں احسان کا. عدل تو کرو نا، کم از کم بیوی بچوں کے ساتھ عدل کرو، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ عدل کرو، اپنے ہمسائے کے ساتھ عدل کرو، اپنے رب کے معاملات میں عدل و انصاف کے ساتھ چلو. اگر درجہ احسان پہ نہیں جا سکتے تو عدل کے نیچے تو نہ جاؤ، وگرنہ ظلم شروع ہو جائے گا، اور اللہ ظالموں کو معاف نہیں کیا کرتے. اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے ساتھ احسان کر دے، جس کے لیے دعا کر دے، وہ تو رب کعبہ کی قسم دنیا کا قیمتی انسان ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عبد الرحمن بن عوف کو دیکھا. ایک وہ وقت ہے عبد الرحمن بن عوف مسجد نبوی میں یوں داخل ہوئے کہ عبد الرحمن کے پاؤں سے خون نکل رہا ہے، پھٹے ہوئے جوتے. اللہ کے نبی میں مکہ سے نکلا ہوں، گھر والوں نے بیوی چھین لی، میرا بچہ چھین لیا، اور میرے پاس کچھ ہتھیلی میں مال تھا وہ بھی انہوں نے چھین لیا. میں لٹا پٹا آیا ہوں آپ کے دربار میں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا عبد الرحمن ایمان بچا کے آ گئے ہو تو سب کچھ بچا کے آ گئے. ایمان لٹ گیا تو سب کچھ لٹ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد کے ساتھ ان کا بھائی چارہ کروایا تھا. سبحان اللہ. اوس و خزرج کے سردار، پورے مدینے کے سردار. حضرت سعد نے ہاتھ پکڑا، عبد الرحمن کو جا کے کہا عبد الرحمن میرے 2 گھر ہیں، اشارہ کرو کون سا گھر چاہیے. میرے 2 باغ ہیں، اشارہ کرو کون سا باغ چاہیے. اور پھر درجہ احسان کا کمال کر دیا، کہا میری 2 بیویاں ہیں. یار یہ کون زمانے میں یہ دے سکتا ہے؟ میری 2 بیویاں ہیں، 2. پردے کے احکام نازل نہیں ہوئے تھے. آپ جا کے میری دونوں بیویوں کو دیکھ لیں، جو بیوی آپ کو پسند ہے میں طلاق دیتا ہوں، عدت گزارے گی اس کے ساتھ نکاح کریں. اتنی ہمدردی، اتنا اثار، اتنے اخوت کے جذبے آج گم ہو گئے امت مسلمہ سے، اور ہمیں بس اپنی فکر پڑ گئی تو اللہ نے ہمیں ذلیل کر کے رکھ دیا ہے. بھائی عبد الرحمن بن عوف بھی تو آخر صحابی رسول ہیں. کہا اللہ تیرے مال میں، تیری بیوی میں، تیرے بچوں میں، تیرے گھر میں برکت عطا کرے، مجھے یہ بتاؤ بازار کدھر ہے؟ عبد الرحمن بازار گئے، لوگوں کے چھابڑے اٹھائے، سر پہ وزن اٹھایا، کلی بڑھنا پسند کیا، لیکن یہ مفت میں مال لینے والی عادت ان میں نہ تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند دن کے بعد عبد الرحمن کو دیکھا کہ ان کے اوپر وہ خوشبو لگی ہوئی ہے جو شادی شدہ لوگ لگاتے ہیں. بھائی روزی حلال کی کماؤ گے اللہ برکتیں بڑی دے گا، اپنے آپ کو بچاؤ گے اللہ برکتیں بڑی دے گا. جو شخص اس دنیا میں اس دولت کو حاصل کرے لالچ کرتے ہوئے، حرص کرتے ہوئے، تمنا کرتے ہوئے، اس کے پیچھے دوڑتے ہوئے، اللہ کبھی بھی اس کے مال میں برکت نازل نہیں کیا کرتے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اگر اللہ تجھے دے دے اور تیرے اندر وہ حرص اور لالچ نہیں جو آج کل لوگوں میں ہے کہ نعوذ باللہ پائی پائی پہ لڑنا شروع ہو جاتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبد الرحمن شادی کر لی. ان کی زندگیاں دیکھیں ذرا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی کو بھی خبر نہیں دی میں شادی کرنے لگا ہوں. اور ہم ہیں کہ تیرا شادی کارڈ نہیں آیا نا بس شادی تیری بس ہو گئی. زاویے اپنائے وہی جو صحابہ کے تھے. عبد الرحمن شادی کر لی؟ کہا جی اللہ کے پیغمبر میں نے شادی کر لی ہے. کتنا حق مار دیا؟ کہا سونے کی ڈلیا دی ہے.
آئے تو حال کیا ہے اور آج برکت ہے تو کیا ہے۔ اللہ کے نبی نے وہی دعا دے دی جو شادی شدہ جوڑے کو دی جاتی ہے، اور یہ دعائیں آپ سیکھیں، آپ کی سیرت مبارکہ سے سیکھیں اور اس کو اپنی زندگی میں اتاریں۔ بارک اللہ لک و بارک علیک و جمع بینکما فی خیر۔ اللہ تجھے بھی برکت دے، تیری بیوی کو بھی برکت دے، جو اللہ تمہیں اولاد دے اس میں بھی اللہ برکتیں پیدا فرما دے۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں اللہ کے نبی نے یہ مجھے دعا کیا دی، اس کے بعد میں زمین سے اینٹ اٹھاتا، اللہ نیچے سے میرے لیے سونا پیدا کر دیا کرتے تھے، جس کو اللہ کے نبی کی دعا مل گئی۔ تو آپ نے جب جابر کو بھی اپنا تحفہ دیا نا، کہا جابر مت سمجھنا کہ میں نے کم قیمت میں تجھ سے اونٹ خرید لیا ہے، یہ لو زیادہ رقم میری طرف سے تیرے پاس تحفہ ہے۔ سیدنا جابر بوڑھے ہو گئے تھے اور کہتے ہیں میری اتنی بڑی عمر ہو گئی ہے، اللہ کے نبی نے جو تحفہ مجھے دیا تھا نا اس میں اتنی برکت ہے کہ آج تک وہ ختم نہیں ہوا ہے، یہ ختم ہی نہیں ہو رہا۔ اور آپ کو ہم نے پچھلے جمعے بھی اشارے کیے، اللہ کے نبی کے ہاتھ سے معجزات ایسے ظہور پذیر ہوئے کہ وہ چیزیں ختم نہیں ہوئی۔ سیدنا جابر جب جانے لگے نا خوشی خوشی کہ اللہ کے نبی نے اب مجھے ہدیہ بھی دیا ہے، تحفہ بھی دیا ہے، قیمت بھی دے دی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بندہ بھیجا، کہا جابر کو واپس بلاؤ۔ واپس بلا کے آپ نے فرمایا جابر مت سمجھنا کہ تیرا اونٹ ہم نے کم قیمت میں خریدا تھا، تو یہ سب پیسے بھی لے جا، اپنا اونٹ بھی لے جا، ہمیں ضرورت نہیں ہے، بس تجھے سمجھانا تھا کہ نہ مارا کرو ان جانوروں کو، تجھ سے خریدا اسی لیے تھا تاکہ تو سمجھے دین اسلام کی برکتیں کتنی ہوتی ہیں۔ بھائیو اگر ہم بھی، وقت اپنی انتہا کو پہنچ رہا ہے، ہم بھی اگر دین پہ اللہ کی قسم چلنے والے بن جائیں، اپنے سارے معاملات ہم دین کے مطابق کر لیں اور اپنے اللہ کے سپرد کر دیا کریں، اللہ وہاں سے رستہ نکالے گا جہاں سے ہمیں گمان نہیں ہوگا، اللہ وہاں سے رزق دے گا جہاں سے ہمیں گمان نہیں ہوگا، اور اللہ وہاں سے اسباب پیدا کرے گا جہاں سے گمان نہیں ہوگا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، انہیں اس بات کا پختہ یقین تھا، اور پھر اللہ نے ان کو کتنا نواز دیا۔ ایک صحابی فوت ہوئے، ان کے گھر میں لاکھوں دینار پڑے تھے، اور رو کے کہنے لگے ایک وقت وہ تھا کہ میرے گھر میں ایک ٹائم کا کھانا نہیں ہوتا تھا، اور آج اللہ نے مجھے لاکھوں کا مالک بنا دیا۔ ان کا ایمان پختہ تھا، ان کا یقین پختہ تھا۔ میں آخری بات کر کے اجازت چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری شریف میں یہ واقعہ ہے۔ ابو رافع یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا کون مجھے ابو رافع سے نجات دلائے گا؟ سیدنا عبداللہ بن عتیق اٹھے، فرمایا اللہ کے نبی میں یہ خدمت انشاءاللہ پیش کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اپنے چند ساتھی لیے یہودیوں کے قلعے کی طرف چلے گئے، اپنے ساتھیوں کو بٹھا کے کہا شام کا وقت ہے، دروازہ بند ہونے والا ہے، میں دیکھتا ہوں کہ دروازے میں ہم کیسے داخل ہو سکتے ہیں۔ میری بات کرنے کا مقصد ہے انہوں نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، اپنے گھر بار کی پرواہ نہیں کی، اپنے بیوی بچوں کی پرواہ نہیں کی، یہ نہیں سوچا میں اکیلا دشمن کے گھر جا رہا ہوں، میرے ساتھ کیا ہو جائے گا کیا نہیں ہوگا۔ جب اللہ احکم الحاکمین کے لیے آپ کچھ کرتے ہیں، اللہ آپ کی حفاظت بھی خود کرتا ہے۔ یہی کہا تھا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بیوی نے، اماں جی حاجرہ نے، دودھ پیتا بچہ، ایک عورت ذات، چٹیل میدان، بے آب و گیا وادیاں، جانوروں کا وہاں پہ آنا ہوگا، پینے کے لیے پانی نہیں ہے، کھانے کے لیے دانا نہیں ہے، کوئی سامان نہیں وہاں زندگی گزارنے کا، اور سیدنا ابراہیم ان کو چھوڑ کے واپس جا رہے تھے۔ اماں جی نے پوچھا ابراہیم یہ کیا کر رہے ہو؟ ہمیں یہاں چھوڑ کے آپ فلسطین چلے جائیں گے؟ مہینوں کی مسافت۔ ابراہیم بولتے ہی نہیں، بولیں کیسے؟ اللہ کا نبی ہے اور اوپر سے اللہ کا حکم ہے۔ اماں جی فرمانے لگی اللہ امرک،
یہ جو آپ مجھے اور میرے دودھ پیتے شیر خوار بچے کو یہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں، ایک ٹوکرا کھجوروں کا، ایک مشکیزہ پانی کا، یہ چند دن کی خوراک، اس کے بعد ہم کیا کریں گے؟ کہیں آپ اللہ کے حکم سے تو ہمارے ساتھ یہ نہیں کر رہے؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے سر کے اشارے سے کہا ہاں میں اللہ کے حکم سے تمہیں یہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ عورت ذات ہے، ان کی زبان سے کیا نکلا تھا؟ اذن اللہ لا یضیعنا، ابراہیم یہاں پہ زندگی کی کوئی رمق نظر نہیں آ رہی، لیکن اگر آپ اللہ کے حکم سے ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں، اللہ ہمیں ضائع نہیں ہونے دے گا۔ کیسے ضائع ہونے دے؟ وہ ضائع نہیں ہونے دیتا۔ سیدنا عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے کہتے ہیں کہ میں نے اوپر چادر لے لی، جیسے کوئی پیشاب کرنے والا بندہ بیٹھا ہے، گیٹ بند ہو رہا ہے، دربان نے آواز دی، کہا اللہ کے بندے آنا ہے تو آؤ، میں نے دروازہ بند کرنا ہے۔ میں جلدی سے اٹھا، قلعے کے اندر داخل ہو گیا، اکیلے ہی دشمن کے پاس۔ کہتے ہیں میں کیا دیکھا؟ اس نے دروازہ بند کیا، اندر سے تالا لگایا، چابیاں وہاں پہ ہی لٹکا دی، اور چابیاں لٹکا کے خود اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میں نے سب سے پہلا یہ کام کیا کہ چابیاں اتار کے اپنی جیب میں ڈالی۔ پھر میں نے دیکھا تیسری چوتھی منزل پہ رہتا ہے یہ یہودی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتا ہے۔ جس مشن کے لیے میں آیا تھا، میں گیا، ایک کمرہ، دوسرا کمرہ، تیسرے کمرے میں گپے شپے چل رہی ہیں، اس کے ساتھی بیٹھے ہیں، میں بھی وہاں پہ بیٹھ گیا، باتیں ہوتی رہیں، کافی رات بیت گئی۔ جب سب لوگ اپنے اپنے علاقے کو واپس چلے گئے، اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے، اپنے اپنے خیمے کو چلے گئے، میں بھی وہاں سے نکلا اور تھوڑی دیر کے بعد میں دوبارہ اوپر چڑھا۔ سب سے پہلا دروازہ بند کیا، پھر دوسرا دروازہ بند کیا، پھر میں نے تیسرا دروازہ اندر سے بند کیا۔ میری سوچ یہی تھی، یہ دروازے میں اس لیے بند کر رہا تھا کہ اگر خدا نخواستہ یہ میرا معاملہ اور میرا یہ راز فاش ہو بھی جائے نا، تو میرے تک پہنچنے سے پہلے پہلے میں اس بدبخت کا کام ضرور تمام کر لوں گا۔ کنیاں لگاتے لگاتے میں اس کے کمرے میں گیا، سخت اندھیرا ہے۔ میں نے آواز دی، ابو رافع۔ اس نے کہا کون؟ جدھر سے آواز آئی تھی میں نے تلوار چلا دی، لیکن مجھے یہ یقین تھا کہ یہ میرا وار اچھی طرح کام نہیں کرے گا۔ پھر میں جلدی سے کنڈی کھول کے باہر آ گیا، دوبارہ پھر گیا اور آواز بدل کے میں نے پھر اس کو کہا کیا ہوا ہے؟ وہ چیخ رہا ہے۔ کہا میرے اوپر حملہ ہو گیا۔ کہا جس طرف سے آواز آ رہی تھی میں نے خوب حملے کیے، اور آگے بڑھ کے میں نے اس کے سینے کے ہاتھ رکھا، تلوار اوپر رکھی، اپنا زور ڈالا، اور جب مجھے یقین ہو گیا تلوار اس کے آر پار ہو چکی ہے اور اللہ کے نبی کے اس گستاخ کا کام تمام ہو چکا ہے، میں ایک ایک دروازہ کھول رہا ہوں، جلدی سے نیچے اتر رہا ہوں، اس لیے نہیں کہ میری جان بچ جائے گی، اس لیے کہ اللہ کے نبی کو جا کے میں یہ خوشخبری دے دیتا ہوں کہ آپ کے حکم کے مطابق میں نے اس کا کام تمام کر لیا۔ ابھی ایک سیڑھی باقی ہے۔ مجھے لگا زمین آ گئی ہے، میں نے جلدی سے شوق سے قدم رکھا، نیچے گرا، میرے پاؤں کو موچ آ گئی، مجھے لنگڑا پن کا سامنا کرنا پڑ گیا۔ جلدی سے اپنا کپڑا اتارا، اپنی ٹانگ کو باندھا، دروازہ کھولا، اپنے ساتھیوں کو آواز دی، میں نے کہا دشمن اسلام کا کام تمام ہو گیا۔ اور ایک روایت میں ہے میں فجر تک وہاں پہ بیٹھا رہا، جب تک کہ مرغا اذان نہیں دیتا اور جب تک میں اپنے کانوں سے سن نہیں لیتا کہ ابو رافع مر گیا۔ صبح میں نے یہ اعلان سنا، سن کے وہاں سے نکلا تھا، لیکن یہ لنگڑا پن میری اس پاؤں کا اور میرے اس چوٹ جو لگی ہوئی تھی اس کے ساتھ میں اللہ کے نبی کے سامنے حاضر ہو گیا۔ کہا اللہ کے نبی میں نے اس کا کام تو تمام کر دیا ہے، لیکن میرے ساتھ یہ معاملہ بن گیا، میں نے سمجھا تھا سیڑھیاں ختم ہو گئی ہیں اور پاؤں رکھنے سے مجھے ایسی موچ آئی ہے کہ میرا پاؤں ٹوٹ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابسط رجلک، اپنا پاؤں میرے سامنے لاؤ۔ کہتے ہیں میں نے اپنا پاؤں اللہ کے نبی کے سامنے بچھا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی پہ اپنا لعاب مبارک لگا کے میرے پاؤں پہ یوں کر کے پھیرا اور ساتھ ہی میرے لیے صحت کی دعا کر دی۔ کہتے ہیں رب کعبہ کی قسم پھر پوری زندگی میرے اس پاؤں کو کبھی دوبارہ درد نہیں ہوا۔ ہم بھائیوں اس نبی کے ماننے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا خیبر کے موقع پہ؟ میں کل اس کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جس سے میں اور اللہ محبت کرتے ہیں اور وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ ساری رات صحابہ نہیں سوئے، ہر ایک کی خواہش یہ تھی
کہ کل زبان رسالت میں میرا نام آ گیا میں کامیاب ہو جاؤں گا، اور ہر ایک یہ سوچ رہا تھا کہ کل میرا نام لیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا این علی، علی کدھر ہے؟ علی بن ابی طالب کدھر ہے؟ صحابہ نے فرمایا ان کی آنکھوں کو تکلیف ہے۔ وقت ختم ہو گیا، وگرنہ ہم باتیں کرتے ہیں کہ مشکل کشا کی آنکھوں میں تکلیف نہیں ہوا کرتی۔ یہ علی مشکل کشا کے نعرے نہ لگایا کریں، ان کی آنکھوں کو تکلیف ہے، وہ میدان جہاد میں حاضر نہیں ہو سکے، خیمے میں تشریف فرما ہیں، اور یہ تو صرف علی کی آنکھوں کو تکلیف تھی، آپ نے بلا کے لعاب لگایا تھا، ایک دوسرے صحابی کی آنکھ میں تیر لگا، آنکھ ڈھلک کے رخسار پہ آئی ہوئی تھی، اللہ کے نبی کے سامنے آئے، میری آنکھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست شفقت سے آنکھ واپس رکھ کے اپنا لعاب یوں کر کے لگایا، کہتے ہیں اللہ کی قسم جتنا اس آنکھ سے نظر آتا ہے دوسری سے نظر نہیں آتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی توفیق دے، ہم اپنے ایمانوں کو مضبوط کریں، ہم رسول کائنات علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی محبت کریں، ہم آپ کے ان معجزات بالخصوص قرآن جو اس دنیا میں اور رہتی دنیا تک اللہ کی طرف سے بہت بڑا معجزہ اور اعجاز ہے، اس کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط سے مضبوط کر لیں، اور اللہ اکرم الحاکمین ہمیں یہ جو آج کل نفسا نفسی کا سا عالم ہے اور بے دینی کا سا ماحول پیدا ہو رہا ہے اور بدعملی کی سی فضا پیدا ہو رہی ہے، اللہ اکرم الحاکمین ہمیں اس سے بچا لے، اور اس وقت پھر سے جو ایک فتنہ کرونا کی شکل میں دوبارہ امت مسلمہ میں پھیلایا جا رہا ہے، اللہ اکرم الحاکمین ہمیں ان شر سے اور ان حسدوں سے اور ان کے ان حملوں سے اللہ اکرم الحاکمین امت مسلمہ کو محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔